www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الممتحنہ ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ممتحنہ امتحان سے ہے، چونکہ اس سورت کے آخر میں آیا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں فامتحنوہن، تو آپ ان کا امتحان لے لیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا، اور بعض نے ممتحنہ بھی پڑھا ہے۔ ممتحنہ وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات کا شان نزول تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ جب قریش مکہ نے معاہدہ حدیبیہ توڑ دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ مکہ پر چڑھائی کا ارادہ فرما لیا اور اس بات کو عام نہیں کیا، اپنے چند مخصوص صحابہ کو آپ نے بتلایا کہ مکہ پر لشکر کشی کا ارادہ ہے، لیکن عمومی طور پر یہ خبر مشہور کی گئی کہ خیبر کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے۔ اب ایک شخص لاہور جانا چاہتا ہے اور یوں کہہ دے کہ حیدرآباد کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے، تو یہ کوئی غلط تو نہیں ہے، حیدرآباد کی طرف تو وہ جا رہا ہے۔ اور جنگ میں اپنی تدابیر کو اور اپنی چالوں کو خفیہ رکھا جاتا ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مانے ہوئے سپہ سالار تھے، اور یہ بات اس وقت کے لوگوں نے نہیں کہی، آج کے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے اور کرنلوں اور دوسرے جنگی سپہ سالاروں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ممتاز ترین سپہ سالار تھے۔ تو آپ نے اس کو خفیہ رکھا، چند صحابہ کو بتا دیا، ان میں سے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ اصل میں یمن کے باشندے تھے، بعد میں انہوں نے مکۃ المکرمہ میں اقامت اختیار فرما لی، نبوت کا چراغ روشن ہوا، اور مدینہ کے مکہ میں حضور نے ایمان کی دعوت دی، تو جن خوش نصیبوں کو اللہ نے ایمان قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی ان میں حضرت حاطب بھی تھے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں رہے۔ جنگ بدر میں بھی انہوں نے شرکت فرمائی۔ اس موقع پر بتقاضۂ بشریت ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے سارا نامی
ایک عورت کے ذریعے سے مکہ والوں کو حضور کے اس ارادے کی اطلاع کرنا چاہی. اس کو 10 دینار دیے, کپڑوں کا جوڑا دیا اور ایک رکا لکھ کر دیا کہ یہ سرداران قریش تک پہنچا دینا, اور اس میں لکھا تھا اعلموا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یریدکم فخذوا حذرکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنا بچاؤ کر لو. اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حاطب کی اس حرکت کی اطلاع کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت عمر اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس عورت کے تعاقب میں بھیج دیا اور فرمایا کہ وہ عورت تمہیں روضہ خاخ کے مقام پر ملے گی, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ خط لے آؤ. یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے اور وہیں روضہ خاک کے مقام پر اس عورت کو جا لیا. اس کو کہا خط دو جو تمہیں لکھ کر دیا گیا ہے. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ ما کذبنا ولا کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے. وہ خط تمہیں دینا پڑے گا. تلوار سونت لی اور دھمکی دی, اگر تم نے خط نہ دیا تو میں تمہارے کپڑے اتار دوں گا اور تلاشی لوں گا. وہ ڈر گئی. ایک روایت کے مطابق اس نے شلوار میں خط اڑسا ہوا تھا, دوسری روایت کے مطابق اس نے بالوں کی چوٹی میں خط چھپا رکھا تھا. اس نے وہ خط نکال کر پیش کر دیا. یہ حضرات واپس آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط دیا. آپ نے حضرت حاطب کو بلا لیا. حاطب, یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ حضرت حاطب نے کہا اے اللہ کے رسول, ما کفرت منذ اسلمت ولا احببتهم منذ فارقتهم. جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے کبھی کفر نہیں کیا, اور جب سے میں مکہ والوں سے جدا ہوا ہوں, مشرکین سے جدا ہوا ہوں, میں نے ان سے کبھی محبت نہیں کی. اللہ کے رسول بات صرف اتنی سی ہے کہ مجھے اپنے اہل خانہ کے بارے میں وساوس, خطرات اور اندیشے ستاتے تھے, کیونکہ میں مکہ کا اصل باشندہ نہیں ہوں. بقیہ جتنے بھی مہاجرین ہیں یہ مکہ کے رہنے والے ہیں. کسی کا بھائی ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا خاندان ہے. مجھے یہ خیال ہوا کہ میں مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں, تو اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بچوں کا خیال کریں گے. وگرنہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر فتح عطا فرمائے گا, اور میرے اطلاع دینے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بڑا دل رکھتے تھے, میرے ہاتھ تو چھوٹے ہیں, حضور کا دل اس سے بھی بڑا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی تصدیق کی, سچ کہتے ہو. لیکن حضرت عمر جوش میں آ گئے, کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق. اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریک یا عمر لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. اے عمر, کیا جانتے نہیں ہو یہ اہل بدر میں سے ہیں, اور اہل بدر کے بارے میں اللہ کہہ چکا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا, جو کچھ بھی کرتے رہو میں نے معاف کر دیا.
میں تم سے راضی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ نے کہہ دیا کہ تم چوری کرو، ڈاکے ڈالو، زنا کرو، شرابیں پیو، تمہیں سب معاف. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ اہل بدر ان میں سے کسی حرکت کا ارتکاب نہیں کر سکتے ہیں. یہ کفر کا ارتکاب نہیں کر سکتے، یہ شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتے، یہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے. اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں کی گہرائی میں ایمان اور میری اور میرے رسول کی محبت پیوست ہو چکی ہے، اور دنیا کی محبت اور دنیا کے حوادث اور دنیا کی چمک دھمک ان کی محبت ان کے دلوں سے اس محبت کو نکال نہیں سکتی ہے. تو اے عمر جانتے نہیں ہو یہ اہل بدر میں سے ہے. ففازت عینا عمر، روایت میں آتا ہے کہ ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور فوراً عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، میں جذبات میں آ گیا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے پس منظر میں یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. اے ایمان والو میں کہہ رہا ہوں یہ اعلان میری طرف سے ہے، اس رب کی طرف سے ہے جس پر تم ایمان لا چکے ہو، اور اس رب کی طرف سے ہے جس رب کے ساتھ تم محبت کے دعوے کرتے ہو. ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں. تمہاری سوچ محدود نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری سوچ تو بہت بلند ہونی چاہیے، آفاقی ہونے چاہیے. تمہیں بیوی بچوں، خاندان اور قبیلے کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے. تم تو اللہ کے ساتھ سودا کر چکے ہو، جنت کے بدلے میں سب کچھ دے کر سودا کر چکے ہو. تمہاری سوچ چھوٹی نہیں ہونی چاہیے. اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. دوستی اور دشمنی عقائد اور نظریات کی بنا پر ہونی چاہیے. ان کا عقیدہ اور ہے، تمہارا عقیدہ اور، ان کا نظریہ اور تمہارا نظریہ اور. اگرچہ وہ تمہارے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں. اب ان کے ساتھ محبت اور دوستی کا کوئی مطلب نہیں. تلقون الیہم بالمودہ، تم تو ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور وہ اس حق کا انکار کرتے ہیں جو تمہارے پاس آ چکا. یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ جلاوطن کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں بھی. کس جرم کی وجہ سے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس لیے کہ تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر جو کہ تمہارا رب ہے. یہ ہے جرم جس کی وجہ سے انہوں نے مکہ کی زمین تمہارے لیے تنگ کر دی اور تمہیں مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، تو پھر ان سے دوستی مت لگاؤ. تسرون الیہم بالمودہ، تم انہیں خفیہ خفیہ محبت کے پیغام بھیجتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ایسی حرکت کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا. اِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں،
یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن ثابت ہوں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کافر ہو جاؤ. وہ چاہیں گے کہ تم ایمان سے محروم ہو جاؤ. ایک سچے مسلمان کے لیے یہ سب سے بڑا نقصان کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے. کائنات کی سب سے بڑی دولت اللہ کی قسم ایمان ہے، سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے. اور جب سے دنیا میں کفر آیا، شرک آیا، اس وقت سے لے کر آج تک کافروں کی برابر یہ کوشش رہی کہ کاش یہ مسلمان ایمان کی دولت سے، ایمان کے خزانے سے، ایمان کی متاع سے محروم ہو جائیں. کل کے کافر بھی یہی کوشش کرتے رہے، آج کے کافر بھی یہی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ اللہ کی پیشن گوئی ہے قرآن کریم کے اندر. تم سے راضی نہیں ہو سکتے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم کو ایمان سے محروم نہ کر لیں اور کافر نہ بنا لیں اور اپنی ملت کے تابع نہ کر لیں، اس وقت تک یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. ایمان کی قدر اس شخص کو ہوتی ہے جس نے سچی طلب سے ایمان قبول کیا ہو، یا جس نے ایمان کی خاطر قربانی دی ہو. ہمارے جیسے موروثی، خاندانی، نسلی اور نسبی مسلمانوں کو ایمان کی قدر نہیں ہے. نہ ہم نے ایمان کو تلاش کیا، نہ ہمارے دل میں اس کی طلب پیدا ہوئی، نہ ہم نے ایمان کے لیے کوئی قربانی دی. فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہیں تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد ہرگز کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی قیامت کے دن. یہ قرابت داریاں قیامت کے دن فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گی. یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھتے ہے اس کو جو کچھ تم کرتے ہو. جس قرابت کی خاطر اور رشتہ داری کی خاطر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، قیامت کے دن وہ باقی نہیں رہے گی. اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور ہر قرابت دار دوسرے قرابت دار سے جان چھڑا رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ہر ایک اپنی اپنی فکر میں پڑا ہوگا. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے ابراہیم میں اور ابراہیم کے ساتھیوں میں. یہ جیسے خاندانی شجرہ نسب ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایمانی شجرہ نسب بھی ہے. اور جیسے لوگ خاندانی شجرہ نسب میں گزرنے والے بڑے بڑے بزرگوں، وڈیروں، شاعروں، چودھریوں، ذہینوں، ذکیوں، عالموں پر فخر کرتے کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس خاندان میں فلاں ایسا بڑا شخص گزرا ہے. جیسے خاندانی شجرہ نسب ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایمانی شجرہ نسب. اور جیسے خاندانی شجرہ نسب میں بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں
اور ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں. اسی طریقے سے ایمانی شجرہ نسب میں بھی ایسی شخصیات ہیں کہ مومن ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ مومن کا ان کے ساتھ رشتہ جڑا رہنا چاہیے. اور اگر ایمانی شجرہ نسب کو دیکھیں تو اس میں کیسی کیسی شخصیات گزری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بڑوں میں، ہمارے ایمانی شجرہ نسب میں الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. اور ہمارے لیے تو یہ کہ سب سے بڑی بات کہ اس ایمانی شجرہ نسب میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر آپ کے صحابہ ہیں. تو اللہ ان کے ساتھ مسلمان کا رشتہ جوڑتا ہے کہ ان کے ساتھ جڑے رہو، ان کو دیکھتے رہو. جب ان کی سیرت کو دیکھو گے تو قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، ایمان کی قدر آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے گی، استقامت نصیب ہوگی، اچھے اخلاق وہ ملیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر روپیہ، پیسہ، دولت، عہدہ، چمک دھمک، خاندان، رشتے، قرابتیں، سب کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. فرمایا کہ تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم قطعاً بیزار ہیں تم سے اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو ان سے بھی. کفرنا بکم، ہم تمہارے نظریات کا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے ہماری تم سے دوستی نہیں ہو سکتی، ہم تم سے محبت نہیں کر سکتے. ہماری محبت کی بنیاد نسب نہیں ایمان ہے. الا قول ابراہیم لابی لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، سوائے ابراہیم کی اس بات کے جو انہوں نے اپنے والد سے کہی تھی کہ میں تیرے لیے ضرور استغفار کروں گا اور میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے. وقت نہیں ہے عرض کروں، اور آپ جانتے بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے. اللہ اکبر، ہمارے حضور تو ہمارے حضور ہیں. میں جو گناہگار انسان ہوں، مجھے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سے سب سے زیادہ محبت الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. بڑی عجیب زندگی ہے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ. قبیلہ چھوڑا، اقتدار سے ٹکر لی، ملک سے نکلے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا. بے آب و گیاہ وادی میں حکم آیا تو چھری لے کر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اور وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مولانا جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے وہ حضرت ابراہیم پر صادق آتا ہے. توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ابراہیم نے سب کچھ چھوڑا میرے لیے، صرف میرے لیے. اس لیے اللہ نے بھی کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. ابراہیم تیرا کوئی دوست نہیں، باپ بھی دوست نہیں، اور قوم بھی دوست نہیں، اور ماں بھی دوست نہیں، سب ٹھکرا رہے ہیں. اے ابراہیم میں تیرا دوست ہوں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور موحد اعظم کی شان بھی دیکھیے کہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں، جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، میری مدد کی ضرورت ہے. ارے تیری، ارے نہیں، میں تو اس کی مدد کا طلبگار ہوں، مجھے جبرائیل کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پڑھا تھا انہوں نے حسبنا اللہ
ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ تو فرمایا کہ تم ابراہیم کی اتباع کرو، لیکن ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ایسی ہوئی کہ تمہیں اس کی اتباع نہیں کرنی۔ وہ کون سی بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعائیں مانگی تھیں۔ اگر باپ یا دادا یا کوئی بھی عزیز کفر اور شرک پر انتقال کر جائے تو اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے، مسلمان کو اجازت نہیں۔ مغفرت کی دعا کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے۔ جیسے مردے کو دنیا کا قیمتی مہنگا علاج مہیا کرنے سے، انجیکشن لگانے سے، دوا دینے سے وہ زندہ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے کافر اور مشرک جو کفر و شرک پر انتقال کر جائے تو بڑے سے بڑے ولی غوث قطب ابدال کی دعا اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، یہاں تک کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ عبداللہ بن ابی کو آپ نے اپنا پیراہن دیا اتار کر۔ جو لوگ زمزم سے دھلے ہوئے کفن لاتے ہیں اور پہن کر سمجھتے ہیں کہ بس مغفرت ہو گئی، اعمال کیسے بھی کیوں نہ ہوں، وہ ذرا غور کر لیں۔ میرے آقا کی قمیض سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے زمزم سے دھلا ہوا آپ کا کفن؟ آپ نے اپنا کفن دیا، اپنی قمیض دی کفن کے طور پر، مغفرت کی دعا کی، نماز جنازہ پڑھی، خود قبر میں اتارا، اور اللہ نے کہا میرے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم۔ آپ نے تو ایک بار اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، 70 بار بھی دعا کریں تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، میں معاف نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ نے بھی استثناء کر دیا، دیکھو تم نے حضرت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن مشرک اور کافر باپ اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ اب کوئی سوال کرے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں ایسا کیا؟ وہ تو خلیل تھے۔ اللہ نے خود جواب دیا، اللہ اکبر، اللہ نے خود جواب دیا، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو مغفرت کی دعا کی تھی تو اس لیے کہ جب باپ سے جدا ہوئے تھے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دعا کی، لیکن جب ان کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو پھر اس سے براءت کا اعلان کر دیا، اور اللہ نے یہ بتلا کر آخر میں کہا ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ لوگو، میرا جو ابراہیم تھا وہ بڑا نرم دل تھا اور بڑا بردبار تھا، آہیں بھرنے والا، اللہ اکبر، آہیں بھرنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، اللہ کو پکارنے والا، نرم دل، حلیم اور بردبار۔ وعدہ کر بیٹھا تھا، اس وعدے کو پورا کیا، لیکن بعد میں پھر کبھی دعا نہیں کی ہے۔ ربنا علیک توکلنا، اور یوں کہا کرو اے ہمارے رب، ہم نے تیرے اوپر توکل کیا، وإلیک انبنا، اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال دینا، کافروں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا دینا، کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کافروں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما دینا، اگر کافر ہمارے اوپر غالب آ گئے تو ان کا غالب آ جانا ان کے لیے فتنہ بن جائے گا، ہمیشہ کے لیے گمراہی میں رہنے کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے کہ وہ کہیں گے
اگر یہ اہل حق ہیں تو مغلوب کیوں ہیں اور ہم غالب کیوں ہیں؟ آج کا کافر یہی کہہ رہا ہے. اس لیے کہ ہم اہل ایمان تو ہیں لیکن صرف کلمہ پڑھنے والے اہل ایمان ہیں، اعمال کے اعتبار سے اہل ایمان نہیں ہیں. ہم نے اعمال تو اختیار کر رکھے اہل باطل کے، ہم نے اسباب اختیار کر رکھے ناکامی کے، ذلت اور رسوائی کے. تو اگر گندم بوئی جائے گی تو گندم ہی نکلے گی، چنے تو پیدا نہیں ہوں گے. اور کانٹے بوئے جائیں گے تو کانٹے نکلیں گے، گل و لالا تو پیدا نہیں ہوں گے. جو کچھ بویا جائے گا اس کا نتیجہ نکلے گا. یہ اللہ کا دستور ہے، اور اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں ہوتی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا، اور اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دینا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے ان کے اندر اچھا نمونہ ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو اللہ کی اور آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اللہ سے ملاقات کی امید، آخرت کے دن کے آنے کی امید. تو ان کے لیے ان کے اندر اچھا نمونہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اکیلے مت سمجھو. ارے پوری تاریخ بھری ہوئی ہے قربانی والوں سے، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے قربانی والوں سے جنہوں نے ایمان کے لیے قربانی دی. تو ان کے اندر تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے. وَمَن يَتَوَلَّ، اور اگر کوئی اعراض کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، وہ قابل تعریف ہے. اس کو کسی کی عبادت کی، کسی کی اطاعت کی اور کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی قابل تعریف ہے. اور تم تو اس کائنات کی ایک مخلوق ہو، ایک مخلوق. اے انسان ایک مخلوق ہو اس کائنات کی. اس کائنات میں تو کروڑوں مخلوق ہے، اور کروڑوں مخلوق کے اربوں کھربوں افراد ہیں. وہ سارے کے سارے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو تعریف نہیں کرے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ تم اللہ کی تعریف کرو گے تو تم خود قابل تعریف ہو جاؤ گے. اللہ کی عظمت میں کوئی بڑائی نہیں آئے گی. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، امید ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے. دیکھیے جو مسلمان تھے وہ اپنے بھائیوں اور عزیزوں سے کٹ کر رہ گئے تھے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے تعلق کو ختم کر دیا تھا. لیکن دلوں میں تو تڑپ باقی تھی، محبت باقی تھی. میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا باپ، میری بہن، میری ماں کفر میں ہے، اور میری ان سے قطع تعلقی بھی ہے. یہ دل میں جذبے پیدا ہوتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے آگے چل کر اللہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. چنانچہ ایسا ہوا. بہت سے ایسے لوگ جو کفر و شرک کے ستون تھے، جن پر کفر کی عمارت کھڑی تھی، اللہ نے ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی. ابو سفیان آپ جانتے ہیں بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے یہی تو آیا تھا، اور خندق میں بھی یہی آیا تھا.
لیکن اللہ نے اسے ایمان قبول کرنے کی توفیق دی. اور کمال یہ کہ اللہ نے اس کی بیٹی کو، ابو سفیان کی بیٹی کو، حضور کے بدترین دشمن کی بیٹی کو ام المؤمنین کے طور پر قبول فرما لیا ہے. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور پھر خود بعد میں اللہ نے ابو سفیان کو بھی قبول ایمان کی توفیق عطا فرما دی. اس طرح حارث بن حشام، سہیل بن عمر، حکیم بن حزام اور وہ طائف والے جنہوں نے پتھر مارے تھے اور کہا تھا کہ ہم تیرے ساتھ بات کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، زخمی کر کے نکال دیا تھا طائف سے، وہ بھی آئے اور ان کو بھی اللہ پاک نے ایمان کے نور سے نواز دیا. اور میں عرض کروں میرے بزرگوں اور دوستوں، کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کا کلام تازہ کلام ہے، اللہ کا کلام تازہ کلام ہے، جدید کلام ہے. خدا کی قسم یہ پرانا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اس پر قدامت نہیں آ سکتی، کہنگی نہیں آ سکتی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نازل ہوا ہے. یہ جو اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے، تو یہ صرف مکہ ہی میں پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی اور حضور کے زمانے ہی میں یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، بلکہ تاریخ کے ہر دور میں ایسا ہوتا رہا. بہت سے جو اسلام کے دشمن تھے اللہ نے ان کو اسلام کے سپاہی بنا دیا. آپ ایک مثال لے لیں، تاتاریوں کی مثال. آپ جانتے ہیں عالم اسلام پر قیامت ڈھا دی تھی انہوں نے، اور عالم اسلام پر لرزہ طاری کر دیا تھا، اور کتب خانے دجلہ و فرات میں بہا دیے تھے، اور کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیے تھے، دہشت طاری کر دی تھی پورے عالم اسلام پر. لیکن وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ تاتاری آ رہے تھے مسجدوں کی طرف، سروں پر عمامے تھے، جسم پر جبے تھے، ہاتھوں میں تسبیحاں تھیں اور زبانوں پر اللہ کا ذکر تھا. اور انہی تاتاریوں کو اللہ نے پھر خدمت حرمین شریفین کی سعادت بھی عطا فرمائی. اللہ جب چاہتا ہے تو بت خانوں سے موحد اور ایمان والے پیدا فرما دیتا ہے. اور یقین جانے کہ مجھے الحمدللہ یہ امید ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ نے نا امیدی سے منع کیا کہ انشاءاللہ یہ جو یورپ والے آج جو اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، اللہ پاک ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی اسلام کا علم بردار، سپاہی، مجاہد اور مسلمانوں کا دوست بنائے گا. بڑی صفات ہیں. یقین جانے یورپ والوں میں بھی ظاہری اعتبار سے ایسی ترقی نہیں کی. وقت کے پابند ہیں، محنتی ہیں، دیانتداری ہے، اپنے ملک سے اپنی قوم سے محبت ہے، فلاحی ادارے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ پاک ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما کر ہم سے بڑا مومن بنا دے. اس لیے کہ آج ہم اخلاق کے اعتبار سے بڑے گر چکے، بہت پیچھے جا چکے. تو اس دور میں بھی یہ پیشن گوئی پوری ہو سکتی ہے کہ آج کے دشمن کل کے دوست بن جائیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات فرمائی، اور یہ زندگی کے عام معاملات میں بھی اس کو سامنے رکھنا چاہیے. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا احبب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك حونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. ارے جس سے نفرت کرتے ہو اتنی نفرت کرو، اتنی نفرت کرو کہ کل اگر دوست بنانا چاہو تو بنا سکو، اور جس سے دوستی رکھتے ہو تو دوستی اس حد تک رکھو کہ کل اگر دشمنی کرنا چاہو تو دشمنی بھی کر سکو. اتنی نفرت بھی نہ کرو کہ کل دوستی نہ کی جا سکے.
اور ایسی دوستی اور ایسی محبت بھی نہ کرو کہ کل اختلاف نہ کیا جا سکے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے. واللہ قدیر، اللہ قدرت رکھتے ہے، وہ دلوں کو بدل سکتے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ احسان اور منصفانہ معاملہ کرنے سے جو دین میں تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے. تو ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے اور احسان کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا. چونکہ پہلے یہ بتلایا کہ دوست مت رکھو ان کو، کفار اور مشرکین کو، تو کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ شاید کفار کے ساتھ کسی قسم کا تعلق بھی جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دو. کفر سے نفرت ہو، کافر سے نفرت نہیں. اسلام تو امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے. اسلام دہشت کا دین نہیں ہے، خوف کا دین نہیں ہے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی ہی سلامتی. اور اسلام کا لفظ یہ خود سلامتی کی علامت اور سلامتی کا سلوگن اور نشان اور پہچان. تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قسم کا تعلق تم نہیں رکھ سکتے ہو. جو لوگ تم سے نہیں لڑتے اور تمہیں گھروں سے نہیں نکال سکتے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ احسان کرو اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ تم کو منع کرتے ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے جو تمہارے ساتھ دین کے بارے میں جنگ کرتے ہیں. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہیں جلا وطن کرنے میں مدد کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اس قسم کے کافروں سے دوستی رکھیں گے تو وہ ظالم ہیں. ظاہر ہے دنیا کی کون سی قوم ہے، کون سا ملک ہے جو کسی ایسی قوم کے ساتھ دوستی کی اجازت دیتا ہو جو قوم ہمارے کسی کے ساتھ برسر جنگ ہو. دو ملکوں میں جنگ ہے اور لڑائی عروج پر ہے تو یقیناً اس ایک ملک کے لوگ اپنے شہریوں کو دوسرے ملک والوں کے ساتھ دوستی کی اجازت نہیں دے سکتے. تو فرمایا کہ جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اور دین کے بارے میں تم سے قتال کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کی اجازت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو، پرکھ لو ان کو. جو معاہدہ حدیبیہ ہوا تھا اس میں ایک شق یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مدینہ سے معاذ اللہ مرتد ہو کر مکہ آ گیا تو اسے مدینہ واپس نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس کے برعکس ہوا کہ مکہ والوں میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ چلا گیا تو اسے واپس کر دیا جائے گا. حضور نے مان لیا. لیکن اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ متعدد خواتین ایسی تھیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں. ان کے شوہر، ان کے باپ، ان کے بھائی ان کے پیچھے آئے ان کو واپس کیا جائے.
حضور نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ مردوں کے بارے میں تھا، اس لیے کہ تمہیں ڈر تھا کہ کہیں مسلمانوں کی تعداد بڑھ نہ جائے اور ان کا لشکر بڑا نہ ہو جائے اور ہمارے خلاف جنگ نہ کریں۔ عورتوں سے تو تمہیں اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اصرار کیا تو اللہ نے بھی یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ نہیں، خواتین کو ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ صنف نازک ہے، ممکن ہے کہ ظلم و ستم کی وجہ سے یہ ان کو دولت ایمان سے محروم کر دیں، لہذا ان کو واپس نہ کریں، لیکن پہلے امتحان لے لیں، جانچ لیں یہ کس لیے آئی ہے، مکہ سے مدینہ کیوں ہجرت کی ہے۔ اللہ اکبر، صرف مکہ سے مدینہ آنا کافی نہیں تھا، سچی نیت سے آنا ضروری تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مکہ سے مدینہ جو بھی آ گیا وہ مقبول اور جنتی، نہیں، سچی نیت سے آنا ضروری تھا۔ ان کو پرکھ لیں، جانچ لیں کیوں آئی ہیں۔ چنانچہ وہ قسم اٹھاتی تھیں کہ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئی ہیں، نہ زمین کی کشش لائی ہے، نہ کسی انسان کی کشش لائی ہے ہمیں، نہ دولت کی چمک دمک ہمیں لے کر آئی ہے۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ بس جب وہ قسم اٹھا لیں تو تم ان کی بات کا اعتبار کر لو، دل کو چیر کر دیکھنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، اللہ ان کے ایمان کی حقیقت کو جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر وہ واقعی تمہیں ایماندار معلوم ہوں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ اب ان کے بارے میں چند احکام۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، پہلا حکم، یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال نہیں۔ دوسرا حکم، وآتوہم ما انفقوا، ان کافروں نے ان خواتین پر جو خرچ کیا ہے، اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو مہر دیا ہے تو اس کا مہر اس کو واپس لوٹا دو۔ کیا عدل اور انصاف کا دین ہے۔ عورت آئی ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اسلام قبول کر لیا اور مکہ سے مدینہ آ گئی، لیکن حکم یہ ہے کہ دیکھو اس کافر بیوی کو، جس وقت یہ کافر تھی، اس کے شوہر نے جو مہر دیا تھا، آج یہ ایمان قبول کر چکی ہے، لیکن تم یہ مہر اس کو واپس کر دو۔ نمبر 3، ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، اور تم پر کوئی حرج نہیں یہ کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو جب کہ تم انہیں ان کے مہر دے دو۔ نمبر 4، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو۔ جب تم نے ایمان قبول کر لیا اور تمہاری بیوی مشرکہ ہے، ایمان قبول نہیں کرتی، تو اب اس کو اپنے قبضے میں مت رکھو اور جدا کر دو۔ نمبر 5، وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، جو کچھ تم نے خرچ کیا وہ ان سے مانگ لو اور جو انہوں نے خرچ کیا وہ تم سے مانگ لیں۔ اگر کسی مسلمان کی بیوی معاذ اللہ مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلی جائے تو مسلمان کو حق حاصل ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو جو مہر دیا تھا اس کا مطالبہ کافروں سے کرے، اور اگر کسی کافر کی بیوی مسلمان ہو کر مسلمان کے پاس آ جائے تو کافروں کو حق حاصل ہے کہ وہ مسلمان سے اس کے مہر کا مطالبہ کرے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تمہیں اس کے بدلے کا موقع مل جائے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ
ازواجہم مثل ما انفقوا، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو۔ معاذ اللہ ایک مسلمان عورت مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلی گئی، اب کافر پر لازم تھا کہ جو مسلمان نے مہر دیے ہے وہ مہر مسلمان کو واپس کر دے، لیکن وہ مہر نہیں دیتے، تو فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی موقع مل گیا، ان کی کوئی عورت تمہارے پاس آ گئی، تو تم پر تو لازم ہے کہ اس کا مہر اس کے شوہر کے حوالے کرو، تو بجائے اس کے کہ اس کا مہر تم ان کافروں کو دو، تم اس مسلمان کو دے دو جس کی بیوی مرتد ہو کر چلی گئی اور کافروں نے اس کو دیا ہوا مہر اس مسلمان کو واپس نہیں کیا۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے آئیں، کن باتوں پر؟ 6 باتیں ذکر فرمائیں۔ پہلی بات، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ دوسری بات، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی۔ تیسری بات، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی۔ اور چوتھی بات، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ پانچویں بات، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کوئی ایسا بہتان نہیں باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے گھڑ لیں۔ یہ بہتان کیا ہے کہ بیٹا جو پیدا ہوا وہ تو کسی اور سے تھا اور منسوب کر دیا کسی اور کی طرف، ایسا ہوتا تھا عربوں میں۔ بعض اوقات ایک عورت کے ساتھ کئی مردوں کا تعلق، اب وہ بیٹا تو کسی اور کے نطفے سے اور منسوب کر دیتی کسی اور کی طرف، تو اس سے منع کیا۔ چھٹی بات، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیک کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر ان باتوں پر وہ بیعت کریں فبایعہن، تو آپ ان کے ساتھ بیعت کر لیں۔ واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ آپ نے غور کیا 6 باتیں جو ذکر کی کہ ان 6 باتوں پر جو عورتیں بیعت کریں تو ان سے آپ بیعت کر لیں، لیکن اس میں نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں۔ یاد رکھیے، اس لیے کہ گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے نیکیاں کرنے کے مقابلے میں۔ بہت سے لوگ نیک بننا چاہتے ہیں، نیکی شروع کر دیتے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ اور یہاں کن چیزوں پر بیعت لی جا رہی ہے؟ گناہ نہ کرنے پر۔ گناہ نہیں کرو گی، یہ بیعت کرو۔ اور جو گناہ سے بچے گا اللہ پاک اس کو نیکی کی خود بخود توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ سنا کر اب درس ختم کر رہا ہوں۔ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان، اللہ اکبر، جانتے ہیں کون تھی ہند؟ جس نے وحشی کو آمادہ کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی محبوب چچا اور محسن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا تھا وحشی نے، اور ہند نے سینہ چیر دیا تھا، کلیجہ باہر نکالا، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا اور گلے میں ہار بنا کر ڈالا۔ حضور کو بڑا صدمہ ہوا تھا اپنے چچا کی یہ حالت دیکھ کر، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے ہند کو بھی ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی، آئی، اور اس موقع پر بھی کچھ زبان چلاتی رہی، لیکن میرے آقا کا سینہ بڑا وسیع تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے بیعت لی، فرمایا ابایعکن علی اللہ تشرکن باللہ شیئا،
میں تم سے بیعت لیتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی. تو ہند کہنے لگی ما عبدنا الاصنام, ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے. اور یہ کیا ہوا کہ آپ مردوں سے تو صرف اسلام اور جہاد پر بیعت لیتے ہیں اور عورتوں سے اتنی تفصیلی بیعت لے رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ ولا تسرقنا, چوری نہیں کرو گی. کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے, میں کبھی کبھی اس کے مال میں سے کچھ خفیہ اڑا لیتی ہوں, کیا وہ بھی چوری ہے؟ ابو سفیان بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے عرض کر دیا, فرما دیا کہ آج تک تو نے جو کچھ لیا ہے وہ بھی تیرے لیے حلال اور آئندہ جو لوگی وہ بھی حلال. اب حضور کو پتہ چلا کہ یہ ہند ہے, یہ ابو سفیان ہے, وگرنہ اس نے نقاب اوڑا ہوا تھا اور ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ یہ عورت کون ہے. پھر حضور نے فرمایا ولا تزنینا, زنا نہیں کرو گی. اس نے کہا کہ کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ولا تقتلنا اولادہن اولادکن, اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی. عجیب بات کہی ہند نے, کہنے لگی ربیناہم صغارا وقتلتہم کبارا یوم بدر, ہم نے بچوں کو پال پال کر بڑا کیا تھا, تم نے ان کو بدر کے دن قتل کر دیا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سنا تو اتنی ہنسی آئی کہ ہنستے ہنستے لیٹ ہی گئے. پھر حضور نے فرمایا ولا تأتین ببہتان, بہتان نہیں لگاؤ گی. کہنے لگی ہاں واقعی بہتان لگانا بڑی بری بات ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ ولا تعصینی فی معروف, نیکی کے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گی. کہنے لگی کہ ہم یہاں آئی کس لیے ہیں؟ اسی لیے تو آئی ہیں کہ آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. بہرحال فرمایا کہ ان سے آپ بیعت لے لیں. اور حضور جو عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو مصافحہ نہیں کرتے تھے, حضور زبانی بیعت لیتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما, جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا تھا اسی مضمون پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے. اے ایمان والو, تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو غضب اللہ علیہم, جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا. قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور, وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو چکے جیسے کہ کافر قبروں والوں سے نا امید ہو چکے. جیسے کافروں کو قبروں والوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی امید نہیں, اسی طریقے سے یہود و نصارہ کو آخرت کی امید نہیں. اگرچہ بظاہر وہ آخرت کو مانتے ہیں, لیکن ان کی مشغولیات اور اس دنیا سے ان کی محبت یہ ظاہر کرتی ہے کہ آخرت پر ان کا کوئی ایمان اور یقین نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آج دعا نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ میں اس بچے کو تلاوت کا موقع دینا چاہتا ہوں. میں نے تو نام لیا کہ قاری سید لبیک ساجد بخاری, تو آپ نے شاید سوچا ہو کہ کتنا بڑا لہیم و شہیم اور عمر رسیدہ قاری ہوگا, لیکن یہ 12 سال کا معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہے, لیکن اللہ پاک نے غضب کی آواز عطا فرمائی ہے. اور الحمدللہ آج ان کی یہاں جو تلاوت ہوگی تو ہماری جو انٹرنیٹ پر سائٹ ہے اس کے واسطے سے پوری دنیا میں یہ تلاوت سنی جائے گی. اور اگلے درس کے موقع پر آپ کو انشاءاللہ ان کی تلاوت کیسٹ میں بھی دستیاب ہوگی. اور موقع اگر دعا کا ہوتا تو یہ ایک ساتھی نے درخواست کی تھی, آپ انفرادی طور پر دعا کر دیجئے گا کہ 2 جماعتیں آئی ہوئی ہیں, ان کے ویزے کے حصول کے لیے مشکلات ہیں کچھ ویزے کے حصول میں. تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے لیے ویزے کا حصول آسان فرما دے. فرماتے ہیں قرات سے پہلے اس کے آداب بھی بتا دیں. بھئی آداب یہی ہیں قرات کے کہ اللہ کا کلام سمجھ کر سنیں. اللہ کا کلام ہے, عظمت والا کلام ہے, اور سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ کہتے رہیں, اور جو کچھ سنیں اس کا اثر بھی قبول کریں, اور یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں. اور ایک خوشخبری آپ کے لیے ہے کہ یہ اسماء حسنہ جو 2 نشستوں میں بیان ہوئے,
یہ ہمارے ساتھیوں نے بین الاقوامی معیار کا وہ ڈبہ جو ہے ان کا یہ بکس وہ نکال دیا اور بہت رعایتی قیمت کے ساتھ باہر دستیاب ہے. ابھی یہ بیٹا تلاوت کریں گے قاری سید لبیک ساجد بخاری صاحب. آؤ بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم
وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله